ایران اور اسرائیل میں معاہدہ کراؤں گا، امریکی صدر کا بڑا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں جس طرح بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی کرائی تھی اسی طرح ہم جلد ایران اور اسرائیل میں امن قائم کریں گے۔ میں نے پاک بھارت جنگ بندی میں تجارت کا آپشن استعمال کیا، اس وقت بہت ساری ملاقاتیں اور فون کالز ہو رہی ہیں۔ امن کی کوششیں کرتا ہوں، کبھی کریڈٹ نہیں دیتا، عوام سب سمجھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ پہلے سربیا اور کوسووو میں طویل مدت سے جاری جنگ رکوائی تھی، مصر اور ایتھوپیا میں بھی لڑائی رکوائی۔ بائیڈن کے احمقانہ فیصلوں سے امن امکانات کو دھچکا لگا، اسے ٹھیک کروں گا۔ ترک صدر طیب اردوان کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، امن کے لیے ایکشن لینے پر زور۔ صدر ٹرمپ خطے میں تباہی روکیں، کشیدگی ختم کرنے کے لیے فوری اقدام کریں۔ ترکی جوہری پروگرام پر تنازع کے حل کے لیے کردار پر تیار ہے۔ امریکہ اور روس کے صدور میں دوسرا رابطہ، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں نے روائٹر سے گفتگو میں انکشاف کیا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے سربراہ نے کہا قتل منصوبے کے مخالفت کی رپورٹ غلط۔ اور اسرائیل کی مشہد میں امام رضا کے مزار کے قریب بمباری، مزار کے قریب دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل نے حملے میں مشہد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ حملے جاری رہے تو ہمارا رد عمل اسرائیل کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے جنگ شروع نہیں کی لیکن مضبوطی سے جواب دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران اسرائیل کے ساتھ تنازع دیگر ملکوں تک پھیلانا نہیں چاہتا۔ ایران دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے، جارحیت رکی تو ہم کارروائی روک دیں گے۔ تہران میں سفیروں سے گفتگو میں عراقچی نے کہا تنازع کو وسعت نہیں دینا چاہتے جب تک مجبور نہ ہو جائیں۔ جوہری پروگرام پر ایران کی توجہ سفارتی کوششوں پر تھی، ہماری کوششوں کے خلاف ہم پر ہی جارحیت مسلط کر دی گئی۔ ہمارے اصل اہداف ایران کے فوجی اور جوہری اہداف ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام نمایاں طور پر پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ، امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا نیتنز اصفہان میں ایٹمی تنصیبات پر حملوں نے جوہری پروگرام کو پسپا کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار حوثیوں اور دوسروں کو فراہم کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کو جو بھی اقدام کرنے کی ضرورت ہے کرنے کو تیار ہے۔ G7 اجلاس میں ایران اسرائیل جنگ پر 4 نکاتی اتفاق رائے کی کوشش۔ جرمن چانسلر نے کہا پہلا اصول یہ ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اسرائیل کو خطرات سے بچاؤ کا حق حاصل ہے، تنازع کو بڑھنے سے روکنا ضروری ہے، سفارتکاری کی گنجائش پیدا کی جانی چاہیے۔ G7 اجلاس اتوار سے منگل تک کینیڈا میں ہوگا۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ علیم ملک سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائیے گا علیم۔ جو عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہے اس کے حوالے سے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر تک مہنگی کر دی گئی ہیں۔ اس میں جو پیٹرول ہے وہ 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے، جبکہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ جو اضافہ کیا گیا ہے حکومت نے وزارت خزانہ کی جانب سے اعلان بھی کر دیا گیا، اس کے مطابق جو پیٹرول کی نئی قیمت ہے وہ 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی جو نئی قیمت ہے وہ 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق اب سے تھوڑی دیر بعد 12 بجے ہو جائے گا، جو کہ آئندہ جو 15 روز تک نافذ العمل رہیں گی۔ جی ٹھیک ہے، علیم اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ ایران اسرائیل جنگ میں شدت، صہیونی ریاست کے ایران پر فضائی حملے۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں 40 مقامات کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ بوش شہر میں گیس فیلڈ میں بھی آگ لگ گئی۔ تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور وزارت تیل کی عمارت پر حملے۔
اسرائیلی طیاروں کی ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بمباری، تہران پر اسرائیلی ڈرون سے طلبہ ہاسٹل پر بھی حملہ کیا، ایرانی دارالحکومت میں کار بم دھماکے، مشہد میں بھی دھماکے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں اب تک 720 عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیل ایران میں زیادہ تر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، صہیونی ریاست کے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جو شہری آبادی میں ہیں۔ ایران میں اسرائیلی جارحیت سے شہادتوں کی تعداد 128 ہو گئی، 900 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت 18 کمانڈر شہید ہوئے، 7 سینئر جوہری سائنسدان بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے۔ تہران میں عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے۔ صوبہ آذربائیجان میں صہیونی طیاروں کی بمباری سے 30 فوجی اور ہلال احمر کا ایک امدادی کارکن شہید ہوا۔ اسرائیلی حملوں سے 3 دن میں کم از کم 30 بچے اور خواتین شہید ہوئے۔ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں، اس تنازع کا حل ممکن ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ روس کے صدر پیوٹن اور امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ میں چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون، محمد بن سلمان نے کہا یقین ہے ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق، سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، چینی وزیر خارجہ نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اور اسرائیلی وزراء خارجہ سے فون پر بات کی ہے۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان رابطہ، قطری امیر نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب کو ٹیلی فون، خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، دونوں وزراء خارجہ کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، جارحیت کو بلا جواز قرار دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آئندہ ہفتے استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسلامی تعاون جوت فورم کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ ایران کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹ صوبہ البرز سے گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موساد ایجنٹ دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات بنا رہے تھے۔ گزشتہ روز بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کی تصدیق کی، کہا تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے، امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق فیک ویڈیو وائرل۔ فیک ویڈیو میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان نے اسرائیل اور امریکہ کو دھمکی دی، پاکستان نے اسرائیل کو تباہ کرنے کا کہا، اسرائیل نے ایران کے بعد پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا کہا۔ فیک ویڈیو میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان اس جنگ میں شامل نہ ہو، امریکہ امن کی کوششیں کر رہا ہے۔
ایرانی حملوں کا خوف، اسرائیل نے مسافر طیارے قبرص منتقل کر دیے۔ تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ سے خالی طیارے قبرص کے مختلف ایئرپورٹس پر بھیجے جا رہے ہیں۔ یونان اور امریکہ میں بھی کمرشل طیارے بھیجے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا طیارہ بھی ایتھنز کے ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ہوائی اڈوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں، 4,500 زائرین ہیں۔ پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی ARY نیوز سے خصوصی نشریات میں گفتگو، کہا کل 450 زائرین کو بارڈر پر بھجوا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلباء کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلاء کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے۔ نوجوان پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کریں۔ پیپلز پارٹی جمہوریت، برداشت اور مکالمے کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو کا برسلز میں پیپلز پارٹی کے اوورسیز کارکنوں سے خطاب، کہا شہید ذوالفقار بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کشمیر کونسل EU نے یورپی فورمز پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر بلاول کا شکریہ ادا کیا۔ سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک اور خرم دستگیر نے بھی خطاب کیا۔ پنجاب کا 53 کھرب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 12 کھرب، غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 40 کھرب لگایا گیا ہے۔ بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہوں گی۔ لاہور میں عالمی معیار کے یلو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب روپے مختص۔ فیصل آباد میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے لیے 120 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب حکومت کا بجٹ عوام سب سے پہلے کی سوچ پر مبنی ہوگا۔ یہ صرف بجٹ نہیں، ایک مشن ہوگا، ترقی کے مقصد سے جڑا ایک مضبوط پیغام ہوگا۔ مریم نواز صرف قیادت نہیں کر رہی، تبدیلی لا رہی ہیں۔ FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکے ہیں، اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو ایکس پوسٹ پر لکھا، بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ FIH ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان نے فتح کا موقع گنوا دیا۔ ملائیشیا نے آخری کوارٹر میں 3 گول کر کے مقابلہ 3-3 سے برابر کر دیا۔ کوالالمپور میں گرین شرٹس نے شاندار شروعات کی، ابتدائی 10 منٹ میں 2 گول داغ کر برتری قائم کی، جو تیسرا کوارٹر ختم ہونے تک برقرار رہی۔ چوتھے کوارٹر میں ملائیشیا کے کھلاڑیوں نے 3 بار گیند جال میں پہنچائی، پاکستان صرف 1 گول کر سکا۔ احمد ندیم، عبد الرحمان اور رانا وحید نے 1-1 گول کیا۔ سخت گرمی کے بعد کراچی میں ابر رحمت برس پڑی، مغربی ہواؤں کا سلسلہ شہر میں داخل، سپر ہائی وے نوری آباد اور اطراف میں بارش، سہراب گوٹ، گلشن معمار اور سرجانی میں بوندا باندی، گلشن اقبال اور اطراف میں گرد آلود ہوائیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار۔ عمر ایوب کو جوابی خط میں لکھا، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے، دونوں کی جانب سے نام بھجوانے کے بعد کمیٹی بنے گی۔ ہمارے پاس ٹیکس چوروں کا ڈیٹا موجود ہے، کارروائی کرنی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان۔ چیئرمین FBR نے کہا کچھ کاروباری ادارے ٹیکس فراڈ کے لیے پیپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کسی خریدار سے کیش وصولی کر لی جاتی ہے اور چیک دے دیا جاتا ہے۔ ٹیکس فراڈ میں FBR کے اختیارات کم کیے ہیں۔ IMF کی شرط پر 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی کا فیصلہ۔ FBR کا کہنا ہے سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد، ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔ شوگر سیکٹر میں پیداوار کی نگرانی بہتر بنانے سے ٹیکس ریونیو میں 39 ارب کا اضافہ ہوا۔ چینی کی پیداوار کی انڈر رپورٹنگ ہو رہی تھی،
टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ। पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता एतमाद, रैकोटेक मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। मंसूबे के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की $400 मिलियन की माली मुआवनत। रैकोटेक मंसूबे में IFC की कुल सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुंच गई। रैकोटेक मंसूबे की लागत $6.6 बिलियन है, जिसके लिए मालियाती इत्तेहाद कर्ज और सरमाया फराहम करेगा। मंसूबे से $74 अरब तक आमदन की तवक्को। गाजिब रियासत की गजा में दहशतगर्दी जारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज फौज ने पनाहगुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों को निशाना बनाया। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 15 फलस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए। सुन्नी फौज ने बैतुल्लाहिया में भी इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। खान यूनिस में हमास से झड़प में एक इसराइली फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का स्काई न्यूज की सहाफी को करारा जवाब। यल्दा हाकिम ने ईरानी प्रोफेसर से ईरान पर जारहियत का इल्जाम लगाया। पूछा, ईरान कब मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? ईरानी प्रोफेसर ने जवाब दिया, आपके चैनल को पहले से ही मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद था और मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर साजिश की। आप लोग किस तरह हक़ाइक़ मस्क कर रहे हैं? ईरान पर हमले की रात से पहले ट्रंप ने कहा हम जंग नहीं चाहते, और हमले के बाद ट्रंप ने कहा हम लड़ेंगे। कुछ तो दयानत से काम लें। अमेरिकी फौज की 250वीं सालगिरह पर वाशिंगटन में ग्रैंड मिलिट्री परेड। सदर ट्रंप के एजेंडे के मुखालिफिन का अमेरिका के कई शहरों में नो किंग्स एहतजाज। लॉस एंजलिस में पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और ग्रेनेड का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने कुत्बे उठा रखे थे जिन पर ट्रंप मुखालिफ नारे लिखे थे। मुजाहिरीन और जश्न में शरीक अफराद के एक दूसरे के खिलाफ नारे। कराची के हॉक्स बे मनोड़ा रोड पर 3 अफराद डूब गए। एक नौजवान की लाश निकाल ली गई, दूसरा बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। तीसरे की तलाश जारी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई है। गिलगित के जिला नगर में शादी से वापसी पर गाड़ी दरिया में गिर गई। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 4 की तलाश जारी। एक शख्स को जख्मी हालत में निकाला गया। अटक के इलाके पिंडी घेप के करीब गाड़ी की ट्रक को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची कोरंगी में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। MQM लंदन का इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद नूरुद्दीन उर्फ अर्शी उर्फ बाबा गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम टारगेट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, भत्ताखोरी और डकैती में मुलव्वस है। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पाकिस्तानी पेसर ने 4 विकेटें उड़ाई, सैन फ्रांसिस्को को मुसलसल दूसरी फतह दिलाई। इवेंट में हारिस 7 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं।